دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپریشن بلو سٹار کے بارے میں، اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات اس حد تک کیوں اور کیسے پہنچے کہ ہندوستان کی حکومت نے سکھوں کی سب سے بڑی مذہبی عبادت گاہ یعنی گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنایا۔ اب یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بابا گرو نانک نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ان کے چوتھے گرو رام داس نے 16ویں صدی میں امرتسر شہر کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد ان کے 5ویں گرو ارجن دیو نے ہرمندر صاحب کی بنیاد رکھی، اور آدی گرنتھ بھی انہوں نے ہی لکھی جس میں بابا گرو نانک کی شاعری اس کتاب میں لکھی گئی ہے جو گرمکھی زبان میں ہے۔ گرمکھی کا مطلب ہے گرو کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ پھر 1947 میں پاکستان اور ہندوستان بننے کے بعد سکھوں کا برا دور شروع ہو گیا۔ ان لوگوں کو بھارتی آئین میں ایک ہندو کا درجہ حاصل تھا، ان کی کوئی الگ مذہبی پہچان نہیں تھی۔ بھارت کا آئین ان لوگوں کو ہندو ہی مانتا تھا۔ اب ہندوؤں کی کوشش تھی کہ سکھوں کو اتنا دبایا جائے کہ ان کی مذہبی شناخت ہی مٹا دی جائے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سکھوں کی سیاسی جماعت اکالی دل نے 1973 میں پاک بھارت جنگ کے بعد آنند پور میں ایک قرارداد پاس کی جسے آنند پور ریزولوشن کہا جاتا ہے، جس میں سکھوں کے بہت سے سیاسی مطالبات مانے گئے۔ وہیں پر سکھوں کو ایک الگ مذہب کے طور پر پہچان دی گئی، لیکن اندرا گاندھی نے اس قرارداد کو منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد 1975 سے لے کر 1977 تک بھارتی پنجاب میں ایمرجنسی نافذ رہی۔ پھر انتخابات کے بعد اندرا گاندھی ہار گئی اور اکالی دل پنجاب میں جیت گیا۔ اب مرکز میں حکومت تو اندرا گاندھی کے پاس تھی، لیکن پنجاب میں اکالی دل کی حکومت تھی۔ اس دور میں سکھوں کی مشہور اور مرکزی ٹکسال یعنی دمدمی ٹکسال کا سربراہ مشہور سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا بن جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دمدمی ٹکسال کیا چیز ہے؟ یہ سکھوں کی وہ تعلیم گاہ ہے جس میں ان کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ نوجوان اور جوش سے بھرے ہوئے تھے، اور یہی جذبہ ان کی جوشیلی تقریروں سے بھی ابھرتا تھا۔ 1978 میں ان کی نیرنکاری سکھوں سے جھڑپ ہوتی ہے۔ سکھوں میں دو بڑے فرقے ہیں، امردھاری سکھ اور نیرنکاری سکھ۔ سکھوں کے 10ویں گرو نے کہا تھا کہ اب کوئی بھی انسان گرو نہیں بنے گا، بلکہ یہ کتاب یعنی گرو گرنتھ صاحب ہی گرو ہوگی۔ امردھاری سکھ کتاب کو ہی گرو مانتے ہیں، لیکن نیرنکاری سکھ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی انسان گرو بن سکتا ہے۔ پھر 1980 میں نیرنکاری سکھوں کے بابا گرو گربچن سنگھ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور اس الزام میں جرنیل سنگھ کو پولیس حراست میں لے لیتی ہے، لیکن 4 دن بعد ہی رہا کر دیا جاتا ہے۔ اب وقت آن پہنچا ہے 1981 کا۔ بھارت میں 1981 میں مردم شماری ہوتی ہے، اور پنجاب سے نکلنے والے ایک اخبار پنجاب کیسری میں اس کے ایڈیٹر لالا جگت نارائن بار بار اپنے ایڈیٹوریلز میں یہ بات لکھتا ہے کہ پنجاب کے رہنے والے ہندو اپنی مادری زبان ہندی بتائیں نہ کہ پنجابی، تاکہ پنجاب زبان کی بنیاد پر الگ صوبہ نہ بن پائے۔ 1981 میں ہی لالا جگت نارائن کو ان کے دفتر جاتے ہوئے رستے میں گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا الزام جرنیل سنگھ بھنڈراوالے پر لگتا ہے، اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے پنجاب میں کرفیو جیسی صورتحال پیدا کر دی۔ یعنی ان لوگوں کا حکم تھا کہ اگر جرنیل سنگھ آزاد نہیں تو پھر کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا۔ اب پورا پنجاب ہی بند ہو گیا، جس کے دباؤ میں آ کر حکومت نے ان کو 25 دنوں بعد رہا کر دیا۔ پھر 1982 میں جرنیل سنگھ اور اکالی دل والے مل کر ایک تحریک شروع کرتے ہیں جس کا نام رکھا جاتا ہے دھرم یدھ مورچہ۔ حکومت اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سخت اقدامات اٹھاتی ہے، اور جو کوئی بھی ان لوگوں کا حامی ہو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور سخت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس تحریک کا ایک ہی مقصد تھا کہ آنند پور ریزولوشن کو تسلیم کیا جانا اور اسے قانون بنانا۔ اسی دوران نومبر 1982 میں بھارت میں ہونے تھے ایشین گیمز۔ سکھوں نے اعلان کیا کہ ہم دلی میں اس جگہ احتجاج کریں گے جہاں پر یہ مقابلے ہونے ہیں۔ اندرا کی حکومت نے سکھوں کا داخلہ دلی میں بند کر دیا۔ اب کوئی بھی سکھ چاہے وہ ہوائی جہاز سے آ رہا ہو یا ٹرین سے یا بس سے، وہ دلی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پابندی کی وجہ سے بہت سے سینئر حکومتی اہلکاروں کو بھی ذلیل کیا گیا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ سکھ تھے۔ اسی وجہ سے جنرل شہبیگ سنگھ جیسے سینئر فوجی افسر بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے جو ہندوستان کی حکومت کے خلاف تھی۔ پھر اپریل 1983 کو ڈی آئی جی اٹوال کو دربار صاحب کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی ڈی آئی جی ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے دھرم یدھ مورچہ کے خلاف ہونے والے
کریک ڈاؤن کو لیڈ کیا تھا۔ اس کی لاش 2 گھنٹے تک وہاں پڑی رہی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے سینئر افسر کی لاش اٹھا کر لے جائے۔ اس وقت تک جرنیل سنگھ اور اس کے ماننے والے دربار صاحب کے اندر کافی اسلحہ جمع کر چکے تھے اور ان لوگوں نے وہاں پر اپنے مورچے بھی بنا لیے تھے۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اس عمارت کے اندر جرنیل سنگھ کی حکومت تھی اور باہر اندرا گاندھی کی۔ پھر پنجاب میں پے در پے ایسے واقعات رونما ہوئے جس نے پورے پنجاب میں بدامنی اور دہشت کو اپنے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اس دوران ہندو اور سکھ بسوں کو روکتے، اس میں سے دوسرے مذہب والوں کو الگ کر دیا جاتا اور پھر ان سب کا قتل کر دیا جاتا۔ اسی دوران 15 دسمبر کو جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکال تخت کی عمارت پر، جو ایک مذہبی عمارت ہے، اس کو ایک فوجی بنکر میں تبدیل کر دیا۔ اب حکومت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے کے پاس مختلف وفود بھیج کر مذاکرات کی کوشش کرنے لگی، اور ان مذاکرات کے ناکام ہونے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ وہ بندہ آ کر بات کرے جو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو، نہ کہ ایسے لوگ آ کے بات کریں گے جب گھنٹوں کی بات چیت کے بعد ہم کسی مدعے پر اتفاق کر لیں تو وہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو آگے پہنچا دیں گے۔ یعنی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم صرف آپ کی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ جرنیل سنگھ کا کہنا تھا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کروں گا، جو خود فیصلہ کر سکتا ہے وہ میرے سامنے آئے، اس سے بات چیت ہوگی۔ اس مذاکرات کے ناکام ہونے کے بعد اور پنجاب کے حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے پنجاب میں کرفیو کا اعلان کر دیا۔ اب پورے پنجاب میں فوج آ چکی تھی اور کرفیو کی سختی کا یہ عالم تھا کہ شہر تو شہر، گاؤں کے لوگ بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ پورے پنجاب کا باہر کی دنیا سے رابطہ ختم کر دیا گیا، ٹیلی فون اور اخبار، ہر طرح کا رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ ان نیوز رپورٹرز کو جو پنجاب میں موجود تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اندرا گاندھی نے قوم سے خطاب کیا اور اکالی دل کے لیڈروں کو خوب برا بھلا کہا۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپریشن بلو سٹار کا آغاز ہو گیا۔ یہ آپریشن 1 جون سے لے کر 6 جون 1984 تک چلا۔ 1 جون کو آرمی کی طرف سے فائرنگ کا آغاز کر کے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہتھیار کون کون سے ہیں اور ان کے مورچے کہاں کہاں پر ہیں۔ لیکن جرنیل سنگھ کے ساتھ جنرل شہبیگ سنگھ جیسے لوگ موجود تھے جو خود اسی فوج کا حصہ تھے۔ ان میں سے بہت سو کے استاد بھی تھے، وہ ان کی ایسی ٹیکنیکوں کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اندر موجود لوگوں سے کہا کہ وہ صرف ہلکے ہتھیاروں سے فائر کا جواب دیں تاکہ ان لوگوں کو لگے کہ ہمارے پاس صرف ہلکے ہتھیار موجود ہیں، اور پھر مورچے کی جگہ بھی تبدیل کر لیں، کیونکہ جب فوج اندر داخل ہوگی تو سب سے پہلے ان مورچوں کو تباہ کرے گی جو ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اس آپریشن میں بھارتی فوج کی سربراہی میجر جنرل کلدیپ سنگھ برار کر رہے تھے اور جرنیل سنگھ کی طرف سے جنرل شہبیگ سنگھ۔ یہاں پر آپ کی معلومات کے لیے یہ بتا دوں کہ سکھوں نے اس آپریشن میں حصہ لینے والے اکثر لوگوں کو قتل کر دیا ہے، لیکن کلدیپ سنگھ برار ابھی تک زندہ ہے اور دلی میں کسی گمنام جگہ پر رہتا ہے۔ اس کے 2 بیٹے امریکہ میں ہوتے ہیں جن کا بھارتی فوج سے کچھ لینا دینا نہیں۔ کلدیپ سنگھ برار کے والد بھی فوجی افسر تھے اور کلدیپ سنگھ برار اب فوج کی نگرانی میں کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے جو کسی کو بھی معلوم نہیں، اس لیے کوئی بھی صحافی جب اس کا انٹرویو لیتا ہے تو وہ اس جگہ کو ڈسکلوز نہیں کرتا۔ اور جنرل شہبیگ سنگھ بھی کوئی عام فوجی نہیں تھے، انہوں نے بنگلہ دیش اور بھارت کی جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ مکتی باہنی نامی بھارتی زیر سایہ تنظیم کو عسکری تربیت دیا کرتا تھا۔ پھر 3 جون کو کرفیو میں تھوڑی نرمی کی جاتی ہے کیونکہ یہ دن سکھوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس دن ان کے 5ویں گرو ارجن دیو کے قتل کا دن ہے جو مغلوں نے کیا تھا۔ یہ وہی ارجن دیو ہے جس نے ہرمندر صاحب کی بنیاد رکھی تھی۔ اس دن بہت سے سکھ سنگتیں ہرمندر صاحب میں آتی ہیں۔ پھر 5 جون کی شام کو اصلی معرکہ شروع ہوتا ہے۔ بھارتی فوج کا یہ کہنا تھا کہ ہم 2 گھنٹوں کے اندر اندر اکال تخت پر قبضہ کر لیں گے اور جرنیل سنگھ کو زندہ گرفتار بھی کر لیں گے۔ پھر اس کو اسی طرح دلی لے جایا جائے گا جس طرح مغلوں نے بندہ سنگھ بہادر کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن وہ آپریشن 6 دنوں پر محیط ہو گیا اور بھارتی فوج کا بہت جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس آپریشن میں بھارتی فوج نے دیکھا کہ ہمارے کمانڈوز اندر جانے سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ کلدیپ سنگھ برار کو گالی دے کر ان کو اندر بھیجنا پڑ رہا تھا۔ پھر بھارتی فوج نے ٹینکوں کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو آپ دشمن کی فوج پر استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنے لوگوں پر استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن بھارتی فوج نے انسانیت کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے
ٹینکوں کے 26 گولے مار کر اکال تخت کی 5 منزلہ عمارت کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اور اس پورے کمپلیکس کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس میں موجود لائبریری تمام کی تمام جل گئی، لیکن وہ جلنے سے پہلے بھارتی فوج نے اس میں سے بہت ساری کتابیں اور بہت سی نوادرات چوری کر لی، جو آج بھی ان لوگوں سے ملتی رہتی ہیں۔ 6 جون کو بھارتی فوج نے ٹینکوں کا استعمال کر کے اس مقابلے کا پلڑا اپنی طرف جھکا لیا، اور جرنیل سنگھ اور شاہ بیگ سنگھ کو ان کے کئی ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی پورے امرتسر شہر کے دکانداروں نے مٹھائیاں تقسیم کی اور بھارتی فوج کو ناشتے کروائے۔ دوستو، اس کے بعد بھارتی فوج نے وہ ہتھیار بھی دکھائے جو مرنے والوں سے برآمد ہوئے تھے، لیکن پھر بھی بھارتی فوج اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی، اور اندرا گاندھی کو بھی اس کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑی، جو کہ اس کی موت کی صورت میں تھی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی، اندرا گاندھی کی موت کے ساتھ ہی دلی میں ایک فسادات اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے خیال میں ان فسادات کی تفصیل کو کسی اگلی ویڈیو کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔